اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ایسے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں ایک مدت تک زندہ اور سلامت رہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کا ذکر ذُنُّون اور صحاب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے اور اس دوران اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن حکیم کی 10ویں سورت سورۃ الیونس آپ علیہ السلام کے نام سے ہے۔ سورۃ الیونس کی آیت 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الیونس کے علاوہ سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات اور سورۃ القلم میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نینوا شہر کا حال۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ شہر کی کل آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ نینوا دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بارونق شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب پائے جاتے تھے۔ قوم کے کفر اور ہٹ درمی کا حال۔ شہر نینوا میں آباد لوگ کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام پہنچایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرتے رہے اور ان کی مخالفت کرتے رہے۔ قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے ڈرانا۔ انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جب اہل نینوا پر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اب 3 دن کے بعد تم پر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوا شہر سے دور چلے گئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی بھی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت یہ رہی کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے۔ قوم پر اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کے سائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب کے اثرات نظر آنے لگے۔ شہر نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھوئیں اس قوم کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگ عذاب کے اثرات دیکھ کر ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، اور جب وہ نہ ملے تو اہل نینوا شدید پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں، جس سے حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ قوم کی اجتماعی توبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر باہر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ مانگنے لگے۔
پوری قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اتنے روئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملنے کے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس اقدام پر ان پر تنگی نہیں فرمائے گا، نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مقام سے دور رہیں۔ وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کچھ وقت تک تو دریا پر سکون سے چلتی رہی، مگر اچانک دریا میں طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی بری طرح سے ڈھولنے لگی۔ شدید انتشار پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے، جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس پر لوگوں کے مشورے سے 3 دفعہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریا کی تہ میں گھومنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت اور پکار۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلاً قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واضح حکم ملنے کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آ جانے کا غم، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ ان تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور استغفار کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تحریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ غم سے نجات۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام چٹیل میدان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک چٹیل میدان تھا
اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزانہ طور پر وہاں ایک کدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور اس کے فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف واپس آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے۔ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مقررہ مدت تک انہیں زندگی گزارنے کا سامان مہیا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے سبق: ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان نہ لانے والوں اور نافرمان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب کے آنے سے پہلے نافرمان لوگ ایمان لے آئیں اور سچی توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے بھیجے ہوئے عذاب سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اجتماعی عذاب سے بچنے کے لیے اجتماعی توبہ ضروری ہے۔ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح خوشحالی اور تکلیف دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔